السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج ہم 2022 میں جی رہے ہیں۔ آئیے 100 سال پیچھے جاتے ہیں اور 1922 کا جائزہ لیتے ہیں۔ تاریخ کے پس منظر میں آپ کو شدی تحریک کا واضح منظرنامہ سمجھ میں آئے گا۔ شدی تحریک دراصل ہندو بنانے اور ہندو مذہب میں داخل کرنے کی تحریک سے تعبیر ہے، اور اسے گھر واپسی تحریک بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ دائرہ معارف کے مطابق شدی تحریک سے مراد جن لوگوں کے باپ دادا مسلمان ہو گئے تھے انہیں دوبارہ شدی یعنی پاک کر کے ہندو بنایا جائے۔ دراصل ہندوستان کے ہندوؤں کا یہ ماننا ہے کہ یہ مسلمان کہیں باہر سے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ سب ہندو تھے جنہیں بہلا پسلا کر یا تلوار کی نوک پر ہندو بنا لیا گیا۔ یہ وہ اس وقت کا دور تھا جب مسلمان اپنی قوت و طاقت اور ہمت وری میں برتر تھے۔ بالخصوص مغلیہ حکومت کے زمانے میں سے دو آتشہ کیا گیا، یہی وہ فاسد خیال ہے جس کی وجہ سے وہ شدی تحریک کا مقصود چھوت چھات کی رسم ختم کرنے، غیر ہندوؤں بالخصوص مسلمانوں اور عیسائیوں کو ویدک دھرم قبول کرنے کی دعوت دینا اور ہندوؤں میں خودی اور خود اعتمادی کی روح پھونکنا بتاتے ہیں۔ مگر سبھی جانتے ہیں کہ تاریخ سے روگردانی، جہالت اور ہٹ درمی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی عظمت، اخلاقی کردار، ان کی تاریخی حیثیت و حقیقت دیکھتے ہوئے 20ویں صدی کے آغاز میں ہندوؤں کا رخ اسلام کی طرف دو چند ہو گیا تھا، بلکہ ہندو مت کی طبقہ واریت اور ان کی غیر فطری رسوم سے تنگ آ کر بہت سے مسیحیت کی طرف بھی مائل ہونا ایک عام رجحان بن گیا تھا۔ برہمنواد اسے اپنی توہین اور ہندو دھرم کے لیے خطرہ جان کر من ہی من میں کھٹکتے رہتے تھے، اور وہ کسی آن راضی نہیں ہوتے تھے کہ ہندو سماج کا سیاہ چہرہ عیاں ہو جائے۔ چنانچہ لوگوں میں اٹھتی فطرت کی آواز کو ختم کرنے کے لیے شدی تحریک نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ پھر سوامی شردانند نے 1923 میں بھارتیہ ہندو شدی مہا سبھا قائم کی۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، بلکہ ایک منصوبہ بند طریقے سے ہندو احیائیت کو جلا بخشنے کی کوشش اور پھر سے ہندوازم کی طرف کھینچنے، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرانے، نو مسلم یا پھر آبائی مسلمانوں کو بھی ہندو مت کی طرف لانا تھا۔ یہی ان کا بنیادی ایجنڈا اور مقصود تھا، جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے۔ وہ ہر طرح کے پروپیگنڈا پر بھی آمادہ تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان اپنی موروثی مذہب سے بھٹکے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کو کسی بھی قیمت پر اپنے موروثی مذہب کی طرف لانا ہے۔ 1928 میں مذکورہ تحریک کے بانی شردانند نے کھلے طور پر اسلام کے عقائد اور اس کی تعلیمات پر ہتک آمیز اور بیجا اعتراضات و الزامات چسپاں کیے، اور اس کے علاوہ اسلام کے عالمگیر پیغام اور احکام دہشت گردی کو بڑھاوا دینے کا ایک بڑا ذریعہ قرار دیتے ہوئے اسلام کو امن و امان کے لیے خطرہ ٹھہرایا۔ یہ تحریک کٹّروادی ہندو سوامی دیانند سرسوتی اور اس کے شاگرد شردانند کی جانب سے 1920 میں شروع کی گئی تھی۔ ہندوستان میں اس تحریک کے بانی نے سوامی شردانند کو ایک ہیرو کی حیثیت دی جاتی ہے۔ اسے صرف متشدد ہندو تسلیم نہیں کیا جاتا، بلکہ سرکاری طور پر اسے نمونے کے طور پر بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے ان کے ڈاک ٹکٹ بھی جاری کر دیے تھے۔ اس تحریک نے پرتشدد کام کیا اور در پردہ حکومت اور اعلیٰ حکام کی امداد اور اعانت سے پورے سماج کا توازن متزلزل کر دیا تھا۔ منصف مزاج اشخاص کے لیے تشویش کا باعث بن گئے تھے۔ 6 سال بعد تحریک نے فاخرانہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا تھا کہ کئی مسلمانوں کو ہندو بنایا گیا ہے۔ پھر 23 دسمبر 1926 کا دن آ پہنچا جب عبدالرشید نامی ایک مسلم نوجوان نے دہلی کے نیا بازار میں واقع سوامی شردانند کے گھر میں داخل ہو کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چونکہ تحریک اپنی بنیادی افکار کی بنا پر اتنی کھوکھلی اور غیر یقینی تھی کہ اس کے مرتے ہی اس تحریک نے دم توڑ دیا، لیکن جدید دور میں چونکہ وہی ہندوازم اور فاشزم پھر سے عروج پا چکا ہے اور اسلام مخالف فکر ان کی سیاسی اور سماجی ضرورت بن چکی ہے، ایسے میں 7 سالہ تحریک کو ہوا دی جا رہی ہے، لو جہاد کو قانونی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں اس طرح کے کئی واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ حالات کو دیکھتے ہی یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے مذہب اور طرز زندگی کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ سنبھل جائیے ورنہ وقت کی تلوار کب اپنا کام کر جائے کوئی نہیں کہہ سکتے۔
گزشتہ اور موجودہ دور میں یعنی ایک صدی قبل اور اس صدی میں کوئی واضح فرق نظر نہیں آتا۔ 100 سال قبل شدی تحریک نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس تحریک میں مجموعی طور پر 4.5 لاکھ مسلمان مرتد ہوئے اور فرقہ وارانہ فسادات اور قتل و غارت گری کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے۔ اس خطرناک تحریک کو کچلنے کے لیے اور اس کی ہلاکت آفریوں سے امت مرحومہ کو بچانے کے لیے سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے علماء و مشائخ پیران اعظام دیوانہ وار آگے بڑھے اور بڑی پامردی کے اور استقلال کے ساتھ اس طوفان بلاخیز کا رخ موڑ کر امت مسلمہ کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا۔ اس خصوص میں جماعت رضائے مصطفیٰ بریلی، جماعت اشرفیہ، حلقہ اشاعت الحق اور انجمن خدام الصوفیہ نے تاریخ ساز کردار ادا کیے۔ صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان فاضل بریلوی، مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی، مولانا پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری، تاج العلماء مولانا محمد عمر نعیمی، شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سید علی حسین اشرفی علیہ رحمت رضوان، مبلغ اسلام مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی، مولانا مختار احمد صدیقی میرٹھی، مولانا ابوالبرکات سید احمد علیہ رحمت رضوان، مولانا نثار احمد صاحب کانپوری، مولانا مشتاق احمد صاحب، مولانا سید قطب الدین برہمچاری اشرفی علیہ رحمت رضوان، مولانا غلام عبد القادر اشرفی، حضرت میر غلام بھیگ نیرنگ امبالوی علیہ رحمت رضوان نے حیران کن کارنامے انجام دیے۔ ان نفیس قدسیہ نے اس زبردست فتنے کو کچلنے کے لیے اپنے آپ کو بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا اور سخت مشقتوں سے گزرے۔ اپنی جیب خاص سے بے شمار روپیہ خرچ کر کے اسلام اور مسلمانوں کی لاج رکھ لی۔ اس تحریک نے جب لاکھوں مسلمانوں کو مرتد بنا دیا تو اس وقت دین کا درد رکھنے والے علماء و عوام کھڑے ہوئے اور نہایت عقل مندی سے بھیس بدل کر اس تحریک کا نہ صرف زور توڑا بلکہ 4.5 لاکھ مرتدین کو دوبارہ مسلمان کیا اور 1.5 لاکھ غیر مسلموں کو بھی داخل اسلام کیا۔ جب شدی تحریک عروج پر تھی اس وقت مولانا سید غلام قطب الدین برہمچاری علیہ رحمت رضوان ہندوؤں کو روپ دھار کر بنارس کے سب سے بڑے مندر چلے گئے اور کئی سال تک پنڈتوں سے سنسکرت پڑھتے رہے۔ حضرت مولانا سید غلام قطب الدین برہمچاری علیہ رحمت رضوان کا ذکر خیر ہم چینل پر کر چکے ہیں، آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لازمی طور پر دیکھیں۔ حضرت مولانا سید غلام قطب الدین برہمچاری علیہ رحمت رضوان نے بڑی محنت سے نہ صرف ہندو مذہب کی جملہ کتابیں، وید اور شاستر وغیرہ پڑھی بلکہ اس مذہب کے اسرار و رموز بھی بخوبی سیکھ لیے اور انہیں استعمال میں لا کر لاتعداد غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ ایک دن آپ کو معلوم ہوا کہ بدایوں کے اطراف میں 2 مسلمان مرتد ہو گئے ہیں اور دیگر لوگ بھی شدی کے فتنے کا شکار ہو رہے ہیں، تو آپ کو بہت دکھ ہوا اور آپ اسی وقت اس طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر شام کے وقت آپ نے جسم پر بھبوت مالا، ماتھے پر قشقہ لگایا اور گلے میں چندن کی مالا ڈال کر پیپل کے درخت کے نیچے آنکھیں بند کر کے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو گئے اور 2 دن اسی حالت میں کھڑے رہے۔ آپ کی اس حالت سے کثیر تعداد میں غیر مسلم اور پنڈت متاثر ہوئے اور آپ کو دیوتا سمجھنے لگے۔ آپ رحمہ اللہ علیہ نے اپنے عقیدت مند سینکڑوں ہزاروں غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ باطل کو ختم کرنے کے لیے صرف تقریریں اور تحریریں ہی کافی نہیں ہوتی بلکہ بعض دفعہ سید غلام قطب الدین برہمچاری اشرفی علیہ رحمت رضوان جیسی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، اور جو علماء ایسی قربانیاں دیں انہیں برداشت بھی کرنا پڑتا ہے۔ حضرت سید غلام قطب الدین برہمچاری علیہ رحمت رضوان جب مندر میں رہتے تھے تو حضرت شاہ عبدالعلیم میرٹھی رحمہ اللہ علیہ چوری چھپے آپ کو پراٹھے اور کباب ندی میں بہا دیتے تھے اور آپ ندی سے نکال کر تناول کر لیا کرتے تھے۔ آپ حضرت سید غلام قطب الدین علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لازمی طور پر دیکھیں۔ ہمارے اکابرین، بزرگان دین، مشائخ، علماء اور قائدین وغیرہ نے شدی تحریک کا بے سر و سامانی کے عالم میں مقابلہ کیا تھا اور اس وقت حالات ناسازگار تھے۔ جہاں دیکھتے کہ لوگ فتنہ ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں تو پھر آپ وہاں پہنچ کر آریائی سادھو پنڈتوں وغیرہ کا مقابلہ کرتے تھے۔ کسی جگہ 1 لاکھ سے زائد افراد سر کا منڈن کروا کر جینوا پہنانے اور گائے کا پیشاب پلا کر شدی کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی، یعنی ہندوتو کے نزدیک جو ہندو نہیں ہیں وہ ناپاک اور نجس ہیں، لہٰذا اگر وہ ہندو بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا منڈن کروا کر، جینو پہنا کر، گائے کا پیشاب پلا کر، منتروں کو پڑھ کر پاک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس وقت حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان، حضور مفتی اعظم ہند، شہر بشی اہل سنت علیہ رحمت رضوان،
متعدد اور مختلف جگہوں پر بے صبر و سامانی اور بے خوف و خطر تشریف لے جا کر مسلمانوں کو مرتد ہونے سے بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم جیسے نااہل مولوی کہلانے والے موجودہ وقت میں فتنہ ارتداد سے لوگوں کو بچانے میں ناکام ہیں، اور ہماری سستی اور کاہلی، بے حسی اور نااہلی وغیرہ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ہمارے قریب میں لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے کانوں پر جوں بھی نہیں ریگ رہی ہے۔ ہم پروگرام کرتے ہوئے درس و تدریس میں مصروف نظر آتے ہیں۔ موجودہ وقت مسلمان فتنہ ارتداد کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے مسلمان تھے، بعد میں بہائی مذہب میں داخل ہوتے ہیں۔ ایسی ہی حیدرآباد سے بھی خبریں ملتی رہتی ہیں کہ مسلمان تیزی سے قادیانی بنتے جا رہے ہیں، اور آسام وغیرہ میں تیزی کے ساتھ مسلمان ہندو بن رہے ہیں۔ اب تو مسلم خواتین کو عشق اور پیار اور محبت میں پھنسا کر ہندو مذہب میں داخل کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف منفی باتیں گردش کر رہی ہیں، گردش کرنے کی وجہ سے ارتدادی لوگوں کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تو باقاعدہ مذہبی آزادی کے نام پر ان کی سرپرستی کی جا رہی ہے اور مکمل تعاون فراہم کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ اس پرفتن دور میں دعوت و تبلیغ، اصلاح معاشرہ کے بجائے فروعی مباحث اور شخصیات میں لگے ہوئے ہیں۔ شدی تحریک کے موقع پر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان نے سوامی شردانند کا ہاتھ اور گریبان پکڑ کر اسی کی جلائی ہوئی آگ میں کود کر مباہلہ کرنے کی دعوت دی تھی۔ اسے شارح بخاری علیہ رحمت رضوان نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ کیا مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں کہ ہم مایوس ہو جائیں؟ نہیں دوستو، نہیں۔ آج کے دور کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ پچھلی صدیوں میں زیادہ طاقتور تھے۔ پچھلے 100 سالوں میں ہم نے اپنی پوزیشن سدھاری ہے، اس لیے مسائل سے گھبرا جانے کے بجائے اپنی استطاعت کے مطابق حل کی طرف چلنا چاہیے۔ اسلام اللہ کا دین ہے، یہ ہر حال میں باقی رہے گا۔ ہمیں اپنی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ قوموں کے حالات بدلتے رہتے ہیں، مگر ہماری زندگی ہی میں بدل جائے یہ تو ضروری نہیں۔ زمانہ کے زنجیر ایام ہے، دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے۔ وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔